گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری مظلوموں کے لیے مسیحا بن گیا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کے لیے فعال کردار ادا کرنے لگے۔ قتل اور قتل کے بعد زیادتی کا شکار ہونے والی 14 سالہ زینب کی والدہ کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی، نیا گھر بھی دے دیا۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ ذہنی بیمار لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے سماجی کارکن ظفر عباس نے۔ ظفر، سب سے پہلے تو شکریہ، کیا کہیں گے گورنر سندھ کے ایک کے بعد یا کہ دیگر ایک احسن اقدامات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، مایوسی کا شکار یہ شہر ہے، آپ جانتی ہیں یہاں پر بے روزگاری کا راج ہے، سرکاری نوکریاں ملتی نہیں لوگوں کو، روزانہ کی بنیاد پر پہلے تو چلیں جی ہزاروں موبائل چھن رہے تھے، اب تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اسنیچر آتے ہیں، چیز بھی لے لیتے ہیں، موبائل بھی چھین رہے ہیں، لیپ ٹاپ بھی چھین رہے ہیں، گولی بھی مار رہے ہیں۔ ابھی پرسوں گورنر صاحب کے ساتھ میں بھی تھا، اتفاق سے وہ جو NET کا طالب علم بلال جس کو مارا گیا اس کے گھر گئے، اس کے والد صاحب کو انہوں نے کہا جی میں اپنی طرف سے 10 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں، ہم نے اور اسد حنیف صاحب سے ہم نے کہا 5 لاکھ ہم دیتے ہیں، 2 ملین، انہوں نے کہا نہیں میرے لیے اتنا بہت ہے۔ اس مظلوم کے والد نے بولا کہ میرے لیے اتنا بہت ہے کہ کوئی میرے گھر تو آیا، سرکاری آدمی، میرا جوان بیٹا انجینئر مارا گیا، NET کا قابل بچہ، اور کل پھر گورنر صاحب ایک اور بچہ جو LLB پڑھ رہا تھا کورنگی میں مارا گیا، وہاں گئے، اس کے تھانے جا کے بیٹھ گئے جنازے کے بعد کہ کون ذمہ دار اس قتل کا۔ اور آج جب وہ بچی بیچاری 14 سال کی زینب جس کو اس پلمبر نے جس کو قتل کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی، آج جب وہ فیملی آئی وہاں گورنر ہاؤس مدد کے لیے، تو آج ہمارا وہ فری لیب کا سائننگ سیریمنی تھی، وہاں جو ہم فری لیبارٹری کا سسٹم لا رہے ہیں پاکستان میں، آپ یقین کریں گورنر صاحب نے ان کو ایک بہت مہنگا وکیل کر کے دیا۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے جب سنا کہ وہ گھر میں نہیں رہ پا رہے کرائے کے، جس گھر میں ان کی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور دوسرا کوئی شخص ان کو کرائے کا مکان نہیں دے رہا کہ نہیں جی تمہارے تو پولیس آئے گی روزانہ، تو اسی وقت گورنر صاحب نے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پوری فیملی بیچاری، وہ خاتون اپنی 3 بیٹیاں ہیں ان کی، ایک مار دی گئی ہے اور 2 بیٹیاں ان کی نوکری کرتی ہیں، تو انہوں نے گورنر صاحب نے نیا گھر بھی ان کو دے دیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی ضرورت تھی شہر کو کہ لوگوں کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھے، کوئی پوچھے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ درندگی ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور کوئی تو ہاتھ رکھنے والا اب نظر آئے، امید کی کرن نظر آنا شروع ہو گئی لوگوں کو۔ داد رسی تو کی جا رہی ہے ظفر صاحب، لیکن جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے اسٹریٹ کرائمز کی، اگر ہم بات کریں تو اس کو کیسے روکا جا سکے گا؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو اب لوگوں کے منہ سے پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں کہ ہم اگر کسی کو بولتے ہیں کہ آپ کو فون کر رہے تھے آپ اٹھا نہیں رہے تھے، تو کہہ رہے میں تو باہر نکلا ہوا تھا نا۔ میں حیرت میں آ جاتا ہوں کہ یار آپ فون گھر رکھ کے نکل رہے ہیں، تو ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ میں کیا بولوں، یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے بھائی کہ ایک ایک گلی میں 20 چوریاں ہو رہی ہیں، ایک ایک علاقے میں 30 لوگوں کے موبائل چھن رہے ہیں، جو نہیں دے رہا اس کو گولیاں مار رہے ہیں، روڈوں کے اوپر گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ مطلب یہ تو حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، اور بھرپور والا ایکشن لینا ہے، اور کوئی بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ لوگ ڈر گئے ہیں، لوگ کب تک اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ بہت شکریہ ظفر عباس صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے اس معاملے پر۔